ہمارا نام اہل حدیث اور سلفی کیسے؟ اللہ کے رسول نے تو مسلمان نام رکھا، تو حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم تھا، اللہ تعالیٰ نے خلیل بھی کہا، قانت بھی کہا۔ اہل بدعت کو اہل بدعت آپ کہہ سکتے ہیں، قرآن حدیث نے کہا، اہل سنت کو اہل سنت نہیں کہہ سکتے۔ یہ جہالت کے شاہکار ہیں۔ یہ جتنے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لکھ لیں، سن لیں، اگر کوئی ہے یہاں اور میری بات بری لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، مجھ پر غصہ ہو، لیکن میری باتوں پر غور کریں کہ آپ بڑے عالم ہیں، یا صحابہ، تابعین، طب تابعین، محدثین، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ذہبی، امام ابن حجر، یہ اہل الحدیث، سلفی، اہل الاثر، طائفہ منصورہ، یہ ان الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ نے مسلمان کہا، غیر مسلموں میں ہم مسلمان کس نام سے تمیز پاتے ہیں، لیکن جب نئے نئے فرقے بعد میں ہوئے تو ان اہل بدعت کے فرقوں سے تمیز پانے کے لیے اہل السنہ، اہل الحدیث، اور یہ قرآن حدیث سے لیا ہوا نام ہے، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ میرے پاس ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں کم سے کم 40-50 اقوال اور فتاوے مل جائیں گے پرانے۔ امام ذہبی نے 20 محدثین علماء کے بارے میں لکھا، امام دارقطنی کے بارے میں کہا کہ نہ وہ کلام میں شامل ہوتے تھے، نہ بدعت کے کسی میں بدعتی امور میں خائض تھے، وہ کانا سلفین، وہ سلفی تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف کی طرف نسبت کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے کہ ما انا علیہ اصحابی، جنت پہ جانے والے گروہ کا طریقہ کہ جس پر میں ہوں، جس پر اللہ کے رسول تھے وہ سنت ہے، حدیث ہے، اس کو ماننے والا اہل حدیث، اہل سنت، اور جس پر میرے صحابہ ہے، صحابہ جماعت ہے، اس کو ماننے والا اہل جماعت، اہل السنہ والجماعہ۔ حدیث کو ماننے والا اہل حدیث، حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، سنت کو بھی کہتے ہیں۔ یہ شناخت کے لیے ہے، یہ نام نہیں ہے، لقب ہے۔ علامہ البانی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا، حضرت فاطمہ سے کہا اس میری وقت کی، جب کہا بتایا کان میں کہ میں میری موت کا وقت قریب آ گیا، رونے لگی، تسلی دیتے ہوئے آگے جو جملہ کہا کہ اس میری وقت کی، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، نعم السلف لک انا۔ حضرت فاطمہ سے، اپنی بیٹی سے، لخت جگر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم السلف لک انا، میں تمہارے لیے کتنا اچھا سلف ہوں۔ سلفی اسی کی طرف نسبت ہے۔ سلفی کا نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو سلف کے طریقے پہ، سلف صحابہ اور تابعین ہیں، اور اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنا۔ ابھی آپ نے آیت بھی سنی تھی، قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد، ہاں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المومنین کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے۔ اہل علم نے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اگر کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ دلیل ہے قرآن کے مطابق۔ صحابہ میں کوئی چیز اختلاف والی نہیں ہے، اگر وہ دلیل ہے، اجماع صحابہ حجت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے مومنین صحابہ تھے، صحابہ کے طریقے سے کوئی ہٹا تو وہ رسول کے طریقے سے ہٹا، اور جو اس طریقے سے ہٹ گیا، قرآن کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے چلنے دیں گے، اب اس کو سدھرنے کی توفیق نہیں ملے گی، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے